السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حاملہ خواتین میں خون کی کمی۔ ہمارے ممالک میں یہ مسئلہ بہت عام ہے، امریکہ اور برطانیہ میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں پر حاملہ خواتین کو اس کے بارے میں آگاہی ہے اور اس آگاہی کے ہونے کی وجہ سے وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی غذا کا استعمال کرتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ خون کی کمی ان کے اندر نہ آئے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اس کے لیے خاص طور پر ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں جو حاملہ خواتین استعمال کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، پری نیٹل وائٹامنس بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے یہ کمی جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے۔ تو ہم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خون کے اندر 3 طرح کی خلیے ہوتی ہیں، جن میں سے جو لال رنگ کے خلیے ہیں ان کے اندر ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اب اس ہیموگلوبن کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس ہیموگلوبن کا بنیادی کام ہے پورے جسم کے اندر آکسیجن کو پہنچانا، اور آکسیجن ہمارے جسم کی ایک بہت اہم غذا ہے۔ ہیموگلوبن اس آکسیجن کو دماغ کے خلیوں سے لے کر ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی نسوں تک ہر جگہ پر پہنچاتا ہے، اور اگر کبھی بھی جسم میں اس آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے بیمار ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے حاملہ خواتین میں جو آنے والا بچہ ہے وہ اپنی ساری خوراک اپنی ماں کے خون سے لیتا ہے، اور اگر خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو بھی آکسیجن کم پہنچ رہی ہے اور آنے والے بچے کو بھی آکسیجن بہت کم پہنچ رہی ہے، جو اس کے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ اب یہ جو ہیموگلوبن ہے یہ ایک پروٹین ہے، اور اس پروٹین کو بننے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آئرن جو ہے یہ ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اب حمل کے دوران یہ جو خون کی کمی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں جتنی تحقیق اب تک ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری خوراک نہیں مل رہی ہوتی، اور اگر بچے کا وزن ایک خاص حد سے کم ہو تو صورت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کی جائے، اور بعض اوقات اس میں وقت سے پہلے پیدائش کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ باہر نکال کر بچے کو نرسری میں رکھا جائے اور اس کی صحت کی دیکھ بھال کی جائے۔ اسی طرح سے یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ ایسی مائیں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے یا حمل کے بعد یا پیدائش کے بعد ڈپریشن کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تحقیق یہ ہے کہ بعض اوقات اچانک ماں کے پیٹ میں یا پیدائش کے کچھ دن کے اندر بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں پتہ چلتی، تو اس میں بھی ایک وجہ جو ہے وہ خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہم نے دیکھ لی کہ حمل بذات خود اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی خاتون کے اندر خون کی کمی ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیکٹرز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر 2 حمل جو ہیں ان کے درمیانی وقفہ کم ہے تو اس میں خاتون کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ اس کا جسم جو ہے وہ پہلے سے جو آئرن استعمال ہو گیا ہے اس کی کمی کو پورا کر سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جڑواں بچوں کے ساتھ حاملہ ہے یا 3 بچوں کے ساتھ حاملہ ہے تو یہ بھی خون کی کمی کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو حمل کے پہلے 3 یا 4 مہینوں میں کافی زیادہ قے اور متلی ہوتی ہے، اور جس کو مارننگ سکنس کہتے ہیں، تو مارننگ سکنس کی بھی جن خواتین میں ہوتی ہے ان میں بھی خون کی کمی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون جو ہے وہ مناسب مقدار میں آئرن نہیں لے رہی تو وہ بھی خون کی کمی کا شکار ہو جائیں گی۔ اسی طرح کچھ خواتین میں حمل سے پہلے ماواری کے دوران کافی زیادہ خون ضائع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو پہلے سے انیمیا ہے یا خون کی کمی ہے اور وہ حاملہ ہے تو ان میں بھی خون کی کمی کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خون کی کمی کی علامات کیا ہے۔ ایک بات ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت ساری خون کی کمی کی جو علامات ہیں وہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی حمل کی بھی علامات ہیں، تو ان کو بعض اوقات ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حمل کے دوران کم از کم 3 بار آپ اپنا ہیموگلوبن ضرور چیک کرائیں۔ حمل کے شروع میں پہلے 8 سے 10 ہفتے میں
28 ہفتے پر اور 36 ہفتے پر، تاکہ اگر خون کی کمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، اور اگر خون کی کمی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو علامات آپ محسوس کر رہی ہیں وہ حمل کی وجہ سے ہیں۔ تو وہ علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں تھکاوٹ کا احساس ہے، کمزوری کا محسوس ہونا ہے، چہرے اور جسم کا رنگ پیلا پڑ جانا ہے، اسی طرح سے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ہے، جیسے اگر ہیموگلوبن 7 سے کم ہو گیا تو اس صورت میں کارڈیک فیلور کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سانس کا پھولنا ہے، کھڑے ہونے پر چکر آتے ہیں یا غنودگی چھائی رہتی ہے، چھاتی میں درد کا ہونا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا اور سر درد شامل ہے۔ اب اس میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ ہم اس کو خون کی کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، بلکہ دور کرنے سے بھی پہلے یہ ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، اس لیے کہ پرہیز ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے اپنے پری نیٹل وائٹامنس لیں۔ بہت ساری آئرن کی ایسی پریپریشنز ہیں جس میں حاملہ خواتین کی ضرورت کے مطابق آئرن موجود ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے وائٹامنس بھی ہیں، اور اگر آپ روزانہ اس کی ایک گولی لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خون کی کمی کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کا ہیموگلوبن نارمل ہے تو اس صورت میں کم از کم جو آئرن کی مقدار آپ کو روزانہ چاہیے وہ 27 ملی گرام ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھی خوراک رکھیں۔ اس میں اچھی خوراک سے مراد متوازن غذا بھی ہے، جس میں جو ہے وہ سبز پتوں والی سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ گوشت کی کچھ مقدار بھی شامل ہے، جیسے جس کو ہم سرخ رنگ کا گوشت کہتے ہیں، جیسے جس میں بڑا گوشت اور بکرے کا گوشت شامل ہے، کا کچھ حصہ ضرور خوراک میں شامل ہو۔ اسی طرح سے آپ جب اپنی آئرن کی ٹیبلٹ لیں تو کوشش کریں کہ اس کو آپ وائٹامن سی کے جوس کے ساتھ لیں، تاکہ اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ آپ کے جسم میں زیادہ ہو۔ اسی طرح ایک اور ہدایت جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ کبھی بھی اکٹھے نہ لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے آئرن کی گولی صبح کھائی ہے تو آپ اپنی کیلشیم کی گولی دوپہر کو یا رات کو لے لیجئے۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ آپ آئرن خالی پیٹ لیں یا کھانے کے 2 سے 4 گھنٹے کے بعد لیں، تاکہ اس کی ایبزارپشن یا وہ زیادہ اچھے طریقے سے جذب ہو سکے۔ تو یہ تو کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے خون کی کمی جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ خدا نہ کرے یہ خون کی کمی ہو گئی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس میں دیکھیے حمل کے دوران جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں 2 ہی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ایک آئرن یا فولاد کی گولی یا فولاد کا انجیکشن، اور دوسری چیز جو ہے وہ گوشت ہے۔ فولاد کی جو گولی ہے یا آئرن کی ٹیبلٹ جو ہے اگر آپ روزانہ بھی کھائیں گی تو اس سے بھی خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گولی اور انجیکشن میں صرف فرق اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ گولی کھانا بھول جائیں تو اس وجہ سے آپ کی خون کی کمی جلدی دور نہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ان میں خون کی کمی تھی اور انہوں نے باقاعدگی سے دوا کھا کے اپنی اس کمی کو دور کر لیا۔ اور لیکن اگر آپ کسی وجہ سے یہ گولی نہیں کھا پا رہی کہ آپ کو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو قبض زیادہ ہو گئی ہے، تو اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ انجیکشن کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی حاملہ خواتین ہیں جن میں معدے کی سرجری ہوئی ہے یا چھوٹی آنت کا آپریشن ہوا ہے تو ان میں بھی انجیکٹیبل آئرن جو ہے وہ بہت اچھی صورت ہے ان کے آئرن کے لیول کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور جب آپ یہ انجیکشن شروع کریں گی تو 1 ہفتے کے بعد ہی آپ کو اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، اور انجیکشن کا کورس مکمل کرنے کے 3 ہفتے کے بعد ہیموگلوبن دوبارہ چیک کروائیے، جو کہ نارمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کتنے انجیکشن آپ کو لگوانے ہیں اس کی ڈوز کا تعین آپ کی ڈاکٹر کرے گی۔ ایک چیز جس پر بات کرنی ضروری ہے وہ ہے پاکستان میں تھیلیسیمیا کا مسئلہ۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا عام ہے اور بہت ساری ایسی خواتین جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان میں بھی خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی خون کا جو لیول ہے یعنی ہیموگلوبن کا لیول وہ کم از کم 10 گرام تک ضرور رہے۔ ایسی بھی میری کچھ بہنیں یا بچیاں ہوں گی کہ جن کے لیے اس طرح سے ڈاکٹر تک رسائی آسان نہیں ہے، یا جن کے لیے آئرن کے انجیکشن لگوانا یا آئرن کی گولی کھانا آسان نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک بہت سادہ سا حل ہے۔
اگر وہ اپنے فیملی کے مسائل کی وجہ سے یا وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ دوائیاں نہ لے سکتی ہوں، تو وہ ایک عام لوہے کا کیل جو کہ گھروں کی تعمیر میں استعمال ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا ایک کیل دکان سے منگوا لیں، اس کو اچھی طرح صاف کر کے دھو کے اس کو جو سالن وہ بنا رہی ہیں اس میں وہ ڈال لیں، تاکہ وہ اس میں آئرن جو ہے اس کے اندر سالن کے اندر جذب ہو جائے اور وہ کھانا وہ کھائیں، تو اس طرح سے بھی ان کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کہ حمل کے دوران کلیجی کا استعمال کم کریں۔ کلیجی کے اندر وائٹامن اے ہوتا ہے، اور وائٹامن اے جو ہے وہ جو آنے والا بچہ ہے اس کے اندر پیدائشی نقائص کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، پیدائش کے بعد کلیجی جو ہے وہ ضرور کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سفید گوشت اتنا فائدہ مند تو نہیں ہے جتنا لال گوشت ہے، لیکن اگر کوئی خاتون لال گوشت نہیں کھا سکتی تو وہ مرغی اور مچھلی جو سفید گوشت ہے اس کے ذریعے سے اپنی خون کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، اور جو یہ بتاتی ہے کہ خون کی کمی کو دور کرنا کیوں اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جن خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے، ہم پیدائش کے دوران اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا خون زیادہ ضائع ہوگا، یا جس کو ہم آبسٹریٹیکل ہیمریج کہتے ہیں، اس کے امکانات ایسی خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کو ہم ٹھیک طرح سے اس کا جو ہے وہ حل کر سکیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی تحقیق سامنے آئی ہے کہ ایسے بچے جن کی مائیں حمل کے دوران خون کی کمی کا شکار رہیں، وہ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی ذہانت عام بچوں کی نسبت پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ اتنی اچھی طرح سے پڑھائی نہیں کر سکتے جتنا کہ ایک ایسا بچہ جس کی ماں خون کی کمی کا شکار نہیں تھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، امید ہے ہمیں ان کا فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں ان کا جواب دیتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گی، اور جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے آپ اس کو انجوائے کریں گی۔